وہ کینیڈا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بدر منیر چودھری کا سلام۔ 1967 میں جب کینیڈا 100 سال کا ہوا تو یہ پارک عوام کے لیے بنایا گیا، جس کا نام سینٹینیل پارک رکھا گیا، اور 2015 میں ہونے والے پین ایمز گیمز میں BMX سائیکلنگ ریس کا ٹریک بھی یہیں پہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پارک میں قدرت کتنی قریب ہے، آئیے میرے ساتھ اس پارک کی سیر کیجیے۔ کینیڈا میں پارکوں کی حفاظت اور اسے خوبصورت بنانا سٹی سمیت مختلف محکموں کی ذمہ داری ہے۔ سبزہ، تازگی، پھول، پانی اور دوسرے قدرتی نظارے اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹورانٹو کا سینٹینیل پارک سیر و تفریح کے ساتھ مختلف کھیلوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہاں پر خاص لوگوں کی رسائی ممکن ہے اور قونصلیٹ بھی خاص گروپوں کو نوازتا ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جس کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کا خیال ہے کہ عام لوگوں کو بھی پاکستانی قونصلیٹ کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہے آج کا سوال، جس کا جواب حاصل کرتے ہیں آفتاب رضوی سے۔ بدر صاحب، پہلے تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے قونصلیٹ کا کسی غیر ملک میں کردار کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے قونصلیٹ جو ہے وہ ہم عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یا بلکہ خاص لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قونصلیٹ کا جو کردار ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو یکجہتی میں رکھنا اور متحد رکھنا اور کلچرل شوز کرنا اور ایسے پروگرام کرنا ہے جس سے کسی پاکستانی ثقافت اجاگر ہو۔ ممکن ہے کہ یہ بھی ایک کام ہوتا ہو قونصلیٹ کا۔ میرا جو تجربہ ہے پچھلے 12 سال کا، اور میں نے یہاں پہ 5-6 قونصل جنرل دیکھے ہیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان قونصلیٹ تمام پاکستانیوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتا۔ میرے تخمینے کے حساب سے کوئی 3 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو کہ عام پاکستانی میرے آپ جیسے ہیں۔ تو ایسا کیا ممکن ہے کہ پاکستان قونصلیٹ ان سارے لوگوں سے رابطہ رکھے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پرومیننٹ ہوتے ہیں یا جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اسی میں سے پک اینڈ چوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جی 5 لوگ ہیں، ان میں سے 3 لگتا ہے کہ زیادہ صحیح نہیں ہیں، 2 لگتا ہے زیادہ صحیح ہیں، تو اس میں سے انتخاب کر کے ان کے تھرو قونصلیٹ اپنا کام کرواتا ہے۔ اب پاکستانی کمیونٹی کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک ہی مخصوص طبقہ جو ہے وہ ہر پاکستانی قونصل جنرل کے قریب کیوں ہوتا ہے؟ تو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پاکستانی قونصل جنرل کی بھی کچھ ضروریات ہیں، حکومت پاکستان کے پروموشن کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اگر کوئی ان سے بہتر آدمی آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان قونصلیٹ کے افسران جو ہیں وہ اس سے بھی رجوع کریں گے۔ لیکن اگر اس شعبے میں قحط ہوگا تو جو چوز دا لیسر ایول جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تو جو بھی پروڈکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو موجود ہے، اسی میں سے ہم کسی کا انتخاب کریں گے اور اسی کے ساتھ یا اسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کر ہم پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔ یہ شکایت کسی حد تک صحیح ہے کہ عام پاکستانی پاکستان قونصلیٹ سے دور رہتا ہے۔ وہ دور اس وجہ سے نہیں رہتا کہ پاکستان قونصلیٹ ان کو دھتکار دیتا ہوگا یا پاکستان قونصلیٹ ان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ عام پاکستانی جس طرح پاکستان میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اسی طرح عام پاکستانی کینیڈا میں بھی بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ اس کے پاس اس بات کا وقت ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ آج جو 3 سال کے لیے قونصل جنرل آئے ہیں ان کی کیا پرائرٹی ہیں، جو پہلے تھے ان کی کیا پرائرٹی تھیں، یا آگے جو آئیں گے ان کی کیا پرائرٹی ہوں گی۔ اسی وجہ سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت بڑی اکثریت کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت پاکستان کا سفیر یہاں کون ہے، ہائی کمشنر کون ہے، یا پاکستان کا قونصل جنرل کون ہے۔ پاکستان قونصلیٹ میں سمجھتا ہوں سارے ہمارے دوست ہیں، پچھلے 12 سال سے جتنے قونصل جنرل آئے ہیں ذاتی دوست ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، وہ میرے خیال میں اپنی دانست میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طور پہ بہتر سے بہتر پرفارم کریں۔ پاکستانیوں کو شکایت ہوتی ہے اور رہے گی بھی اور آئندہ بھی رہے گی، وہ صرف وہی میں نے جو ایک بار PIA کے پروگرام کے لیے کہا تھا کہ ایکسپیکٹیشن لیول ہمارا اپنے لوگوں سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو ہر وقت سر پہ بٹھائے گا، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو ہمیں کون ہر وقت اپنے سر پہ بٹھاتا ہے؟ کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتے ہیں، کبھی انسان برا بھی لگتا ہے، کبھی اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان قونصلیٹ
اور اس کے افسران کو کم از کم ان کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جس میں کہ ایک انڈیویجول پیسے بنا رہا ہوتا ہے اور نام کونسلیٹ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کو جو شکایت ہے وہ تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہے اور پاکستانی جو ہے عام سرکاری افسران سے و بیوروکریٹ سے خوش بھی ہو سکتے ہیں. جو عید قریب آ رہی ہے اس کی تیاریاں بھی زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں. ٹورانٹو میں مختلف حالوں میں مختلف مقامات پر درجنوں عید میلے سج چکے ہیں. اس کی آرگنائز کرنے والے کیا واقعی ہی اپنا ذاتی فائدہ سامنے رکھتے ہیں یا پروفیشنلی انداز میں ان میلوں کو منعقد کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس پر روشنی ڈالیں گے عارف شیر. میں چاہوں گا کہ میں شاید تمام فیلڈ کو یہاں ٹچ نہ کر سکوں. میں آپ کو 2-3 ایسی فیلڈ بتاتا ہوں جہاں پر ہمیں شوق کے تحت کام نہیں کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ میڈیا ہے، اخبار نکالنا، ریڈیو پروگرامز کرنا، ٹیلی ویژن شوز کرنا. آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ گئے اور کسی سے بھی پوچھا جائے تو میجورٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے شوق ہے اس لیے میں اس طرف آ گیا. لیکن آپ جب اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کے کلچر کو پیش کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، تو وہ جو آپ کا شوق ہے وہ دوسری جانب کمیونٹی کی تباہی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور بہت بڑی تعداد میں یہ کام ہمارے پاکستانی میڈیا میں، کینیڈا میں ضرور ہوا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. پاکستانی کلچر پروگرام ایک زمانہ تھا، بہت تھوڑے دنوں کے لیے ایسا رہا جب پروفیشنل باقاعدہ ایونٹ آرگنائزرز نے یہاں پروگرامز کیے. لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ہر دوسرے آدمی نے جسے کوئی کام نہیں آیا اس نے شو آرگنائز کر دیا. اور جب اسے پوچھا گیا کہ یہ شو آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی شوق کے لیے کر رہا ہوں. اب اس میں آپ کو ہر طرح کے پرابلم نظر آئے. آرٹسٹ اناؤنس ہو کے پروگرامز میں نہیں پہنچے، اس میں سیکیورٹیز کی پرابلم آپ کو نظر آئے، کہا کچھ گیا ہوا کچھ، پروگرام کی پریزنٹیشن میں پرابلم، بے تحاشا پرابلم لوگوں کو ملے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب اس شہر میں، خاص طور پہ اگر میں گریٹر ٹورنٹو کی بات کروں، تو پاکستانی کلچرل شوز نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ جو شوقیہ آرگنائزر اور پروموٹرز آئے انہوں نے اچھے خاصے چلتے ہوئے نظام کو خراب کر دیا. ایک اور مثال لے لیجئے اور ایک بھیڑ چال کی بات کروں. یہ ابھی عید کا زمانہ، عید کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے اگر میں نمبر آف ڈیز کاؤنٹ کر دوں تو تقریباً 40 عید بازار لگا لیجیے. آپ اس طرح سے ہوگا کہ کوئی 7 دن کا عید بازار، 3 دن کا عید بازار، تو اگر میں نمبر آف ڈیز پہ جاؤں تو 40 عید بازار لگائے گئے. اور کہیں پر آپ کو آرگنائزیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند جو 1 2 4 لوگ باقاعدہ پلاننگ کر کے ایونٹ مینجمنٹ کو سامنے رکھ کے پروگرام کو آرگنائز کرتے تھے، ان کے مقابلے میں شوقیہ بہت سارے آرگنائزر آ گئے اور وہ جو شوقیہ پروموٹرز ہیں وہ بہتر انداز میں پروگرام نہیں کر رہے. وہ اسٹال لگانے والوں کے لیے نقصان کر رہے ہیں، وہ آنے والوں کے لیے نقصان کر رہے ہیں. اور وہ جو لوگ جو باقاعدہ ایونٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ لے کر یہ پروگرامز کر رہے تھے ان کے کاروبار کو بند کر رہے ہیں. نقصان ایک دفعہ پھر کمیونٹی کو ہوگا کہ کمیونٹی ان عید بازاروں میں جانا چھوڑ دے گی اور پھر وہ ایک کلچر جس کو ہم پروموٹ کر سکتے تھے اس کا ایک دروازہ بھی بند ہو جائے گا. پھر وہ بات ہوگی کہ شاید اگلے سال کو عید کا بازار آئے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اس دفعہ ہم نے بڑے خوبصورت طریقے سے صرف چند عید بازار لگائے. بہت شکریہ. دوستو، رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ابھی چند دن رہ گئے ہیں کہ رمضان اپنے اختتام کو ہے. دیکھتے ہیں آج ڈاکٹر وقار اعظمی کا یہ بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We live at a time when we see around us people whose attitudes are full of selfishness. There are people around us, and a growing number of people, who are becoming very selfish, who are becoming very inward looking, people who say that it's all about me. It's all about me, me and my pleasure. This is the type of society that we're living in. This is the type of society that's being promoted. It's about me, my pleasure, and not other people. I want to say, in terms of what Islam teaches us, Islam says that the best person is he whose heart is pure. And in Islam, there are 3 nafs that are explained: nafs ammara, nafs lawama, and nafs mutmainna.
Nafs ammara is a nafs that is always taking you towards badness. That's always encouraging you to do bad and evil things. And every time you do a bad and evil thing, then a black spot appears on your heart. And if you continue to do that, then that black spot increases, and increases so much that it overtakes your body, and you become an evil person, where there's, you come to a point where there's no point of return. But there is another nafs, which is nafs al-lawwama. If you listen to this nafs, every time we listen to this nafs is saying, don't do bad things because you're a Muslim. Don't do bad things because Islam has said no. Islam has said this is haram, this is halal. Do halal things, but not bad things. सेंटेनियल पार्क की सैर जारी है और मुझे मिल गई है ये कुर्सी. यहाँ मैं बैठकर आपके साथ देखूंगा चंद कमर्शियल्स और इनके बाद आपको दिखाएंगे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफ टोरंटो नफीस ज़करिया का दिलचस्प इंटरव्यू. हमारे साथ रहिएगा. वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा ओकविल शहर में एक तारीखी कारनामे का आगाज कर रहे हैं. हम मस्जिद नूरुल हरम की तामीर शुरू कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह इमारती डिजाइन से मुतल्लक एक अहम इम्तियाजी निशान साबित होगी. आप भी आइए और हमारे साथ हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों के फायदे के लिए इस नेक काम में हिस्सेदार बनिए. बराह मेहरबानी इस तामीरी मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में फराख दिली से मदद कीजिए. मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन कीजिए 905-257-1342. फिर ऑनलाइन जाइए wimcanada.com.